الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صرف اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لینے کے لیے۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے، جو بنی اسرائیل کے ورثہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں اور گرد و نواح میں موجود تھے۔ پہلے ارشادات میں بنی اسرائیل کے خصائل بیان کیے گئے، ان کے مختلف فرقے بیان کیے گئے، ان کے مختلف طریقے اور اعمال بیان کیے گئے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے غضب میں آتے تھے، ان کو سزائیں ہوتی تھیں، وہ معافی مانگتے تھے اور معافی ملتی تھی۔ یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ اب ایک اور فرقے کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جو سب سے بدترین فرقہ تھا، اس کا عمل سب سے بدترین تھا، اور اس کے لیے بدترین سزا کا اعلان بھی فرمایا گیا۔ یہ کون سا فرقہ تھا؟ اس فرقے کا عمل کیا تھا اور اس کے لیے سزا کیا تجویز کی گئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، تاکہ وہ لوگ جو موجود ہیں اور آنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، ان خطرات سے بچ جائیں جن میں یہود گر گئے تھے اور تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ فرقہ علماء یہود اور مشائخ کا تھا۔ یہود کے یہ علماء مشائخ اس زمانے میں لوگوں کے رہنما تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے تھے اور آپ کو پیر بھی کہتے تھے اور راہبر بھی کہتے تھے۔ یہ اس فرقے کا ذکر ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تورات کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جو سب سے آخری نبی ہوں گے، اور وہ سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، محبوب الہی ہوں گے اور شافع محشر ہوں گے۔ ان کے امتی ہونے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ آئیں گے جس کی یہ شکل ہوگی، اور وہ سارے حالات یثرب کے تھے، جسے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے اوطان چھوڑ کر مدینہ پاک اور گرد و نواح کی بستیوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ ہم یا ہماری اولادیں اس سعادت سے بہرہور ہوں گی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے کہ ہم ان کی غلامی میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تورات میں یہ بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ نبی و آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ ہوگا، ان کی عادات مبارک یہ ہوں گی، ان کے فرمان یہ ہوں گے اور ان کے اعمال اس طرح ہوں گے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر تورات میں بیان فرمایا گیا تھا۔ علماء یہود کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر ہم نے تورات کی وہ ساری باتیں بتا دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، حلیے اور اعمال کے متعلق ہیں، تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ بستی کو یہ دیکھ چکے ہیں، مدینہ پاک کو یہ دیکھ چکے ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن یہی شہر ہوگا۔ اور اگر ہم نے حلیہ بھی بتا دیا اور ان کے حالات بھی بتا دیے تو پھر کوئی چیز ان لوگوں کو اسلام سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ اسلام لے آئے تو پھر ہماری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، ہم جو ناجائز طریقے سے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہ یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ بنی اسرائیل میں امیر لوگ جب گناہ کے مرتکب ہوتے تھے
تو علماء یہود روسا اور عمرہ سے رشوت لے کر اپنی طرف سے ان کی سزائیں غلط بتاتے تھے اور تھوڑی سی سزا بتاتے تھے، اس طرح ان کو بچاتے تھے اور وہ فائدے اٹھاتے تھے۔ علماء مشائخ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہود اسلام لے آئے تو پھر وہ سارے لوگ ہم سے منحرف ہو جائیں گے، ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری راہبری ختم ہو جائے گی اور ہمارا ذریعہ آمدن بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ایسی چیزیں بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے، اس لیے کہ ایک تو خود گمراہ ہو رہے تھے، دوسرا مخلوق خدا کو گمراہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی رحمت سے محروم کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جب ان کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید وہ نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ جو تورات میں تھا وہ تو وہی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح حلیہ مبارک تھا، یعنی نہایت خوبصورت میانہ قد، سرمئی آنکھیں، گندمی رنگ اور اسی طرح ہر چیز نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے برعکس وہ بتاتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی لمبے قد والے ہوں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی اور ان کے طور طریقے بھی مختلف بتاتے تھے۔ اس اختلاف کی وجہ سے یہود اسلام سے محروم ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے فائدے کے لیے اتنی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے ایسا کر رہے ہیں۔ اپنے خیال، اپنے نظام میں تو وہ یہود بہت بڑی قیمت لے رہے تھے، بہت بڑی رقم بٹور رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے جس کے بدلے وہ بہت بڑا عذاب خرید رہے ہیں۔ جب دنیا ہی تھوڑی سی چیز ہے، جب دنیا ہی ایک حقیر چیز ہے، تو پھر اس کے متاع کی کیا قیمت ہوگی؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کفار کو کبھی عطا نہ فرماتا۔ یہ دنیا اپنے اندر حسرت رکھتی ہے، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ اپنے اندر حسرت لے کر جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ حقیقت سے محروم ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اس کو رکھ کر، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اقربا اقارب کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے، اور وہ جہاد بہت مشکل ہے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، یہ جس کا انہیں علم نہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر فرمائی وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ویل بتائی ہے۔ ویل کے متعلق حدیث پاک میں کئی بیان ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن آگ کا پہاڑ ہوگا جو ان لوگوں کے اوپر توڑا جائے گا، گویا وہ آگ کا ایک بہت بڑا پتھر ہوگا، آگ کی ایک بہت بڑی چٹان ہوگی جس کے اوپر ان کو چڑھایا جائے گا اور اتارا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ ویل ایک ندی ہے جو اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں پتھر پھینکا جائے تو 40 سال کے بعد اس کے اندر پہنچے گا۔ وہ ندی پیپ اور خون کی ہے، وہ خون اور پیپ ابل رہا ہوگا، اس کے اندر ان کو پھینکا جائے گا جس میں وہ جلیں گے، وہ وہی خون اور پیپ کھائیں گے اور پئیں گے۔ ان کے لیے اتنی بڑی سزا تجویز کی گئی ہے۔ جو سزا ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے روان فرمایا کہ اتنی سخت سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جائے گی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے؟ وہ یہود کے مشائخ اور علماء تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ آنے والی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال درست کریں۔ دونوں طریقے کے لوگ
ایک وہ لوگ جو اس امت کے علماء اور مشائخ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی رہبری میں چلتے ہیں۔ اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جس طرح یہود کے علماء اور مشائخ تھے، اسی طرح آج کے علماء و مشائخ آپ کو نظر آئیں گے، الا ماشاء اللہ۔ وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا علم ہے، جنہیں حدیث پاک کا علم ہے، لیکن اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ان کا خیال ہے، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے قرآن و حدیث کا صحیح فیصلہ اور تعلیم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک صرف ایک ہی کتاب ہے، قرآن پاک، اور حدیث کی چند کتابیں ہیں، لیکن یہ فرقے ایسے ہیں کہ آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط۔ ان کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں تو پہلے وہ اپنے نظریے کو مقرر کر لیتے ہیں، اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ آیات تلاش کرتے ہیں جو ان کے نظریے کو ان کی غلط تعویل سے ثابت کرتی ہے۔ اگر حدیث پاک کو اٹھاتے ہیں تو پہلے اپنے نظریے کو مقرر کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حدیث تلاش کرتے ہیں جو ان کے نظریے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ بات وہ کبھی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر وہ یہ بات اختیار کر لیں تو پھر نہ وہ خود گمراہ ہوں اور نہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی ہے جو ہر جگہ الف لام میم سے لے کر والناس تک موجود ہے، لیکن یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس فرمان سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جو آیات بتوں سے نفرت کرنے کے لیے بتوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں ان کو لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں کرتے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے چسپاں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ساری کائنات پیدا فرمائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ پاک کی محبت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے ذریعے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے آداب قرآن پاک اس طرح سکھائے گئے ہیں کہ خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچا مت بولنا، اس طرح بھی مت بولنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو۔ اگر ایسے تم بولے تو تمہارے جتنے مال ہیں، خواہ وہ کیسے ہی قیمتی ہوں، خواہ تم نے حج کیے ہوں، عبادتیں کی ہوں، خواہ تم نے روزے رکھے ہوں، وہ مال ضائع کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اگر تم نے ذرا بھی اونچی آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نکالی تو صرف اس بات کے بدلے تم کو سزا دی جائے گی۔ یہ حکم فرما دیا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل میرا عمل ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم میرا حکم ہے، کیونکہ میرے حکم کے بغیر وہ زبان سے کوئی بات بولتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مخلوق خدا کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تم غلامی کرو گے تو تم میری غلامی میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہاری کتنی ہی غلطیاں ہوں، کتنے ہی گناہ ہوں، وہ سارے کے سارے معاف فرما دوں گا، کیونکہ معاف کرنے سے ہی میں خوش ہوتا ہوں۔ میری شان غفور الرحیمی معاف کرنے سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جس طرح یہود علماء تورات پر اپنا ہاتھ رکھ کر دوسری بات بتاتے ہیں جو بتوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس طرح مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بھی وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت عظمت
کو وہ لوگ تسلیم کر لیں تو پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی عزت و عظمت بھی تسلیم کرنی پڑے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی عزت و عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان سے دشمنی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس طرح یہود کے علماء لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ رقم لے کر اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ اس بات کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ چسپاں کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جو اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاتے ہیں، وہ لوگوں سے ہدیے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہدیے لینا بالکل حرام ہے اور اس قسم کی ناجائز باتیں کرتے ہیں کہ آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی یہ علماء یہود کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام ایک سفر میں تھے اور ایک جگہ رات کو انہوں نے قیام کیا۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم میں سے ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے اور اس کو ہم آپ کے پاس لائے ہیں، اگر آپ کو جانتے ہیں تو اس کا علاج کریں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اسے جب صحابی کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابی نے الحمد شریف پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کیا اور اس پر تھوکنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس قبیلے کے لوگوں نے بہت سی بکریاں لا کر صحابہ کرام کو بطور ہدیہ پیش کیں۔ جب ان صحابہ کرام نے وہ ہدیہ لے لیا تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کرتے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں کہ یہ ہدیہ جائز ہے یا ناجائز۔ پھر سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارے حالات بیان کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حلال رزق تو یہی ہے اور اس میں میرا حصہ بھی کرو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت تناول فرمایا اور دعا فرمائی۔ سامعین اکرام، یہ سب حالات، یہ حدیث اور اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سارے طریقے اختیار کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہیں، اور ان طریقوں سے بچنے کے لیے جو یہود کے علماء و مشائخ کے ہیں، اور اپنی خواہش سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کرے، نسبت قائم کرے۔ جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوئی، اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ نہ شیطان، نہ خواہشات، نہ لالچ، نہ خوف انہیں گمراہ کر سکا۔ وہ ہمیشہ راہ راست پر رہے اور ہمیشہ ان کے اندر کا مفتی دل روشن رہا۔ وہی مفتی ان کو اچھائی اور سچائی کا فتویٰ دیتا رہا، شیطان اور نفسانی خواہشات سے بچاتا رہا۔ وہ صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ ہدایت اور مہربانی اس لیے ملی کہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت تھی، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے دلوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا شرک ہے، بلکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جتنی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جتنی عزت و عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ ایک صحابی بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے بوڑھے ہونے تک اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے کہ میرے بالوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا۔ ساری زندگی وہ ان بالوں کی حفاظت اور ان کا ادب کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوکتے تھے
تو صحابہ کرام آگے ہاتھ رکھتے تھے، اسے نور اور آب حیات سمجھ کر اپنے منہ پر ملتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اسے آب حیات سمجھ کر پیتے اور اپنے منہ پر ملتے تھے۔ انہیں یہ عزت و عظمت اسی رسولی خدمت اور اسی رسولی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس لیے آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننا چاہتے ہیں، صحیح راہبروں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان شیطانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی غلط گمراہ راہبر کی ہدایت ان پر اثر نہ کر سکے، کوئی انہیں گمراہ نہ کر سکے، شیطان اور نفس انہیں راہ سے بھٹکا اور گمراہ نہ کر سکیں، تو انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرنا چاہیے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، ان کے اندر ایسی روشنی پیدا ہو جائے جو انہیں ہر ڈر سے، ہر لالچ سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ کر صراط مستقیم پر چلا کر دونوں جہانوں کے غموں سے نجات دلائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کو نصیب ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔